السلام علیکم۔ اسلامک کوسس کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ سورہ فرقان میں بتائے گی مومنین کے اوصاف کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ 9واں وصف جو سورہ فرقان میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور فسق و فجور کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ کی محفلوں میں مشرکین کی عید اور میلے، گانے بجانے کی محفلیں، شراب پینے کی مجلسیں، بے حیائی اور ناچ کے اجتماع سب شامل ہیں۔ کچھ مفسرین نے یشہدون کا معنی گواہی سے کیا ہے، مطلب یہ کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات، یا فرمایا جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہ ہیں۔ جھوٹ کے متعلق حضرت میمون بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو منافقین کی نشانیاں ہیں اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ تو ان آیات اور احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سورہ فرقان میں بھی جو مومنین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں اس میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی بات نہیں کرتے۔ اب 10ویں صفت کی بات کرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزریں تو گزرتے ہیں بزرگانہ، یعنی سنجیدگی کے انداز میں، عاجزی کے انداز میں، عاجزی کے ساتھ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اگر لغو اور بےہودہ مجلسوں پر ان کا گزر ہو بھی جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ ایسی گناہ کی مجلسوں میں سے گزرتے ہوئے وہ ان محفلوں میں شریک لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، نہ ان سے اپنے آپ کو افضل اور برتر خیال کرتے ہوئے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ اعراض کرتے ہوئے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ لوگ بری باتوں سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ 11ویں صفت جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے احکام سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ یعنی اللہ کے ان خاص بندوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ انہیں بغور سنتے ہیں، ان کو سوچتے اور سمجھتے ہیں، پوری طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد ان پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اندھے اور بہروں کی طرح اللہ کی آیات کی طرف توجہ ہی نہ دیں اور ایسے رویہ اختیار کریں گویا سنا اور دیکھا ہی نہیں۔ اس آیات میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ ایک یہ کہ وہ آیات الہیہ پر گرتے نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دوسری یہ کہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، یعنی سوچ سمجھ کر اور ان کا مضمون ذہن نشین کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آیات الہی میں غور و فکر کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ انہیں ذہن نشین کر کے ان پر عمل کرنا ہی اللہ کے بندوں کا امتیازی وصف ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ 12ویں صفت، ربنا ھب لنا من ازواجنا، اہل خانہ کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی آخری صفت اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اہل و عیال کی ظاہری صحت و خوشحالی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سب شامل ہیں، یعنی وہ نہ صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر توجہ دیتے ہیں بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اپنی بڑائی اور بلند مرتبے کی خواہش نہیں
بلکہ یہ بھی اہل و عیال کے لیے دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ جب اہل و عیال متقی بن جائیں گے تو یہ لازمی طور پر ان متقین کے سربراہ اور پیشوا بن جائیں گے۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے عمل کی اقتدا کریں اور ان کی نیکیوں سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ اور آخر میں عباد الرحمن کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے پرہیز کرتے ہیں، زنا سے نفرت کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، آیات الہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور آخر میں اہل خانہ کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ 12 صفتیں عباد الرحمن کی بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے انعامات بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفات بما صبروا ویلقون فیہا تحیات و سلاما۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خالدین فیہا حسنا مستقرا و مقاما، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ اور آخر میں عباد الرحمن کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنت میں ان مقرب بندوں کے لیے ایسے بلند اور ایسے اعلیٰ مقامات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فرشتے ان مقبول بندوں کا استقبال کریں گے، ان کو مبارکباد دیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ اللہ کے مقبول بندے ان بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور ان کے لیے یہ بہترین اور اعلیٰ ٹھکانہ ہوگا۔ اور مومنین کی جزا کے بعد وہ لوگ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اگر تم ان کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، تو تم نے جھٹلایا، بس عنقریب اس کی سزا لازمی ہوگی۔ یہ خطاب کفار اور مشرکین کو ہے کہ چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا تو اب اللہ کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، اب تمہارے یہ اعمال تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور عنقریب تمہیں جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ یہ تھی وہ صفات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی بیان فرما رہے ہیں۔ آج وہ صفات میں نے مکمل طور پر آپ کو بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مزید انفارمیٹیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔